السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم سفر ایک سایہ۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہر روز تماشا لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ کچھ احساس ہے تم کو میں کس اذیت سے گزرتا ہوں؟ فراز چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ عافیہ سامنے سے چلانے لگی۔ فراز ہوں، گلا پھاڑ کر بات نہ کرو۔ کتنی بار کہا ہے تم سے مجھے نئی واشنگ مشین لا دو، لیکن ہر بار ٹال دیتے ہو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر۔ تم کیوں لا کر دو گے؟ مرتی تو میں ہوں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو دھو کر۔ میں یہاں ملازمہ بن کر تو نہیں آئی۔ فراز غصے سے بولا۔ عافیہ، تمہاری بکواس سن سن کر میں تھک گیا ہوں۔ جانتی بھی ہو میرے حالات کیسے ہیں۔ میں ایک ایک روپیہ جمع کر کے سوچ رہا ہوں اپنا گھر بنا لوں۔ کب تک کرائے کے گھر میں ذلیل ہوتے رہیں گے؟ لیکن تم کو واشنگ مشین لینی ہے، مہنگا موبائل لینا ہے، تمہارے اپنے ٹشن پورے نہیں ہوتے۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا، دیوار کے ساتھ مارا۔ یہی تم کو نظر آتا ہے نا؟ بھاڑ میں جائے تمہارا موبائل، ہر روز یہی تانا دیتے ہو تم۔ عافیہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فراز گالی دے کر بولا۔ عافیہ، خدا کی قسم میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اب نہیں کر سکتا برداشت اب۔ عافیہ باہر ہال میں بیٹھی رونے لگی۔ فراز کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارا دن آفس میں کام کیا، گھر آیا، عافیہ نے تماشا لگا دیا۔ شاید عافیہ حق پہ تھی اور فراز بھی، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ فراز کو بھوک لگی ہوئی تھی، بستر پہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ رات کے 12 بج گئے۔ عافیہ حال میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات بھر دونوں تڑپتے رہے۔ فراز آفس گیا۔ باس نے فراز کو آفس میں بلوایا۔ فراز نے سلام کیا۔ سر، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ باس فراز سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں فراز صاحب، آج کل بزنس کچھ مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ کافی گر چکی ہے۔ معذرت کے ساتھ اب آپ کے لیے میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کل سے آفس نہ آئیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں فراز، آہستہ سے بولا۔ سر، لیکن مجھے ہی کیوں نکالا جا رہا ہے؟ باس پریشانی میں بولا۔ فراز صاحب، آپ کے ساتھ مزید 9 لوگوں سے معذرت کی ہے ہم نے۔ فراز خاموش ہو گیا۔ آفس سے باہر آیا، بہت پریشان تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جاب بھی نہیں رہی، گھر میں عافیہ نے تماشا لگا لیتی ہے، بہت پریشان تھا۔ عافیہ سے محبت تو بہت تھی، لیکن نہ جانے یہ تلخیاں کیوں بڑھنے لگی تھیں۔ فراز ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، عافیہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ فراز دن بھر بازار میں بیٹھا رہا، کہیں کوئی جاب مل جائے، کیا کروں؟ گھر کا رینٹ دینا ہے، بجلی کا بل، پانی، گیس، اوپر سے عافیہ کی ڈیمانڈ۔ نوجوان سا پیارا سا خوبصورت لڑکا ایک دکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھا۔ شام ڈھل گئی، چاندنی رات۔ سڑک پہ چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی سے بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ سارا دن بھوکا رہا، کھانا کیسے کھا سکتا تھا؟ دل کا سکون ضروری تھا۔ دھند چھانے لگی۔ 1 گھنٹے سے مسلسل پیدل چل رہا تھا۔ گھر پہنچا، رات کے 10 بج چکے تھے۔ عافیہ سو چکی تھی، جسم میں تھکاوٹ، دل میں بے چینی۔ وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ پاک میری مدد فرما، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا دے۔ بے شک ہر مشکل کشا تو ہے۔ نماز پڑھی، کچن میں گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، شاید عافیہ نے کچھ نہ بنایا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا، کچھ کھانے کے لیے بنانے لگا۔ کھانا بناتے ہوئے ہاتھ بری طرح جل گیا، کھانا بھول گیا، جلدی سے ہاتھ پہ مرہم لگایا۔ ہال میں بیٹھ گیا جا کر، صوفے پہ بیٹھا تھا، آنکھ لگ گئی، تھکن سے برا حال تھا، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ چولہے پہ دیگچی پڑی ہوئی تھی، اس میں پیاز ڈالا ہوا تھا۔ صبح عافیہ اٹھی، دیکھا بیڈ پہ فراز نہیں تھا۔
غصے سے بولی، نہ جانے کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، بھاڑ میں جائے، نہیں احساس اس کو تو میں بھی کیوں کروں۔ کمرے سے باہر آئی۔ فراز صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سویا ہوا تھا، جوتے بھی نہ اتارے تھے، نہ ڈریس چینج کیا تھا۔ عافیہ کچن میں گئی، دیکھا دیگچی چولہے پہ چڑھائی ہوئی تھی، اس میں پیاز اور آئل تھا۔ سمجھ گئی فراز کھانا بنا رہا تھا رات کو، پھر سوچنے لگی اچھا ہے رہنے دو ایسا ہی، اس کو خود عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی، مجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، میری تو پرواہ ہی نہیں، اس کو جیسے نوکرانی ہوں اس کی۔ فراز کی آنکھ کھلی، آواز دی، عافیہ بات سنو یار۔ عافیہ اگنور کر کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز تھکن بھرے لہجے میں بولا، عافیہ یار کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ عافیہ غصے سے بولی، جان چھڑانا چاہتی ہوں اس جہنم سے۔ فراز پہلے ہی ذہنی پریشان تھا، غصے سے بولا، اچھا اب یہ گھر جہنم ہو گیا؟ عافیہ میں نے تیری خاطر شہر میں گھر لیا، کرائے پہ رہنے لگا، امی ابو کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، گاؤں چھوڑا، تیری خاطر یہاں بسا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو جہنم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ عافیہ کتنی بے حس عورت ہو نا تم، بھاڑ میں جاؤ، تم کو پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں تمہاری۔ عافیہ نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، یہ بات ہے تو میں ابھی پاپا کے گھر جا رہی ہوں، طلاق بھیجنی ہوئی تو وہیں بھیج دینا، تمہاری مرضی ہے۔ جلدی سے حجاب پہنا گھر سے جانے لگی۔ فراز بہاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ محبت، باتیں کرتا تھا خوش رکھے گا، سب خواہشات پوری کرے گا، لیکن ایک واشنگ مشین نہیں دی جاتی تم سے لے کر، تانے دیتے ہوئے چلی گئی۔ فراز نے بہت روکا لیکن عافیہ کہاں سن رہی تھی، پاپا کے گھر چلی گئی۔ فراز بے حال سا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے درد کا ایک آنسو بہنے لگا۔ عافیہ ہم سفر ایسے تو نہیں ہوتے، ہم سفر تو خاموشیاں سمجھ جاتے ہیں، وہ دھڑکن سن کر محسوس کر لیتے ہیں ہر تمنا، ہر آرزو کو۔ عافیہ میں کتنا بے بس ہوں، کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں عافیہ، مجھے ضرورت تھی تمہاری، یہ کس مقام پہ مجھ سے دامن چھڑا رہی ہو۔ چائے بنائی، چائے بھی کیا چائے تھی، پتی زیادہ ہو گئی، پھر چینی بھی زیادہ ڈال دی، ایک گھونٹ بڑا۔ ایک تو بندے کو گھر کے کام سیکھ لینے چاہیے، 3 دن بعد گھر کا کرایہ دینا تھا۔ پرس نکالا، پرس میں صرف 10,000 روپے تھے، جس میں 6,000 تو کرایہ نکل جاتا۔ اب نہ کوئی جاب تھی نہ کوئی ذریعہ آمدنی، سارا دن گھر میں بیٹھا رہا۔ شام کو ہوٹل پہ گیا، کھانا کھایا۔ عافیہ کی ماں نے پوچھا، بیٹی کیوں آئی ہو؟ فراز نے کچھ کہا کیا؟ عافیہ رونے لگی، امی میری زندگی جہنم بنا دی اس انسان نے، کچھ بھی کہوں میری ہر بات کو اگنور کر دیتا ہے، پچھلے 2 ماہ سے بول رہی ہوں واشنگ مشین لے کر دے، لیکن سنتا ہی نہیں، موبائل لے کر دیا تھا، ہر روز تانے دیتا تھا، کبھی باہر کھانے پہ نہیں لے کر گیا۔ شادی کے پہلے 2 سال ٹھیک رہا، اب جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں، بس میں اس سے طلاق لینی ہے، نہیں رہنا اس کے ساتھ، مر جاؤں گی لیکن اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ماں چپ ہو گئی، بیٹی ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، ان باتوں سے گھر اجڑا نہیں کرتے، میری بیٹی مانا وہ تم کو کچھ خرید کر نہیں دے رہا تو کیا تم نے جاننے کی کوشش کی تھی؟ میری بیٹی کیا تم نے فراز کے پاس بیٹھ کر پوچھا کیوں پریشان ہے، کیوں بدل گیا اتنا، یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے رہی؟ عافیہ غصے سے بولی، امی وہ انا میں رہتا ہے، وہ بات کرتا ہی نہیں، غصے میں چلاتا ہے بس، امی بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ عافیہ گارڈن میں بیٹھ گئی جا کر۔ فراز جاب کے لیے بھٹکنے لگا، کہیں کوئی نوکری مل جائے، لیکن کہیں کوئی جاب نہ مل رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، پیسے ختم ہو چکے تھے، نفسیاتی مریض ہو چکا تھا اکیلا تنہائی میں۔ سوچا گاؤں لوٹ جاؤں، لیکن بھائی لوگوں سے جھگڑ کر آیا تھا عافیہ کی خاطر،
آفیہ کے بھائیوں کا گاڑیوں کا شو روم تھا، مالی لحاظ سے کافی بہتر تھے۔ فراز رات کو تنہا بیٹھا چاندنی رات خیالوں میں گم ہو گیا۔ کبھی وہ وقت تھا آفیہ سانس میں سانس لیتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی فراز کا۔ وہ دن جب آفیہ دن میں 20 بار فون کرتی تھی، فراز آپ کی یاد آ رہی ہے، جلدی گھر آ جانا، آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ فراز کا آفیہ کے لیے گفٹ لانا، سینے سے لگا کر پیار بھری باتیں کرنا۔ آفیہ فراز کے سر میں مساج کرتی تھی، بہت سکون تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کیسے یہ دوریاں بڑھنے لگیں، وہ محبتوں کے دن کہاں گم ہو گئے۔ دل میں خیال آیا میں ہی غلط ہوں، اپنی پریشانی میں آفیہ کو اگنور سا کرنے لگا تھا۔ کل جاؤں گا، آفیہ کو گھر لے آؤں گا، میری بیوی ہے وہ، پاگل سی ہے، میں منا لوں گا اس کو۔ 4 مہینے گزر گئے تھے، فراز آفیہ کے گھر گیا۔ آفیہ پارلر سے ہو کر آئی تھی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ فراز گھر میں داخل ہوا، سلام کیا۔ آفیہ فراز کو غصے سے دیکھنے لگی، آ گیا تماشا کرنے۔ اس سے پہلے فراز کچھ کہتا آفیہ جلدی سے بولی، طلاق کے پیپر لے آئے ہو؟ شکر ہے جان چھوٹی میری۔ فراز پیار سے بولا، آفیہ میں کیوں طلاق دوں تم کو، تم میری بیوی ہو، میری جان ہو۔ آفیہ چلو میں تم کو لینے آیا ہوں۔ آفیہ غصے سے بولی، فراز میں جانے کے لیے نہیں آئی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، تماشا نہ کرو۔ آفیہ کی ماں بابا بھی سمجھانے لگے، آفیہ بیٹی غصے میں فیصلہ نہیں کرتے، بابا نے کہا تم دونوں اکیلے میں ایک دوسرے سے بات کر لو۔ کمرے میں بیٹھے فراز ہمدردی سے بولا، آفیہ پاگل، اس دن تم آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے میرا ہاتھ کتنا جل گیا تھا، بے وفا میرا حال بھی نہیں پوچھنا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو نا غصہ، آ جاؤ گھر، بہت اداس ہوں، پتہ ہے کیا تمہارے ہاتھ کا بنا کھانے میں عادت ہو چکی ہے، بہت مس کرتا ہوں، چلو کان پکڑ کے سوری کرتا ہوں، طلاق جیسی غلط بات نہیں کرتے، معافی مانگتا ہوں میں غلط تھا، آ جاؤ آفیہ اپنے گھر چلتے ہیں۔ لیکن آفیہ بضد تھی، نہیں فراز ایک شرط ہے، گھر میں واشنگ مشین اور ضرورت کا سامان لا کر رکھو، پھر آنا، پھر کچھ سوچوں گی۔ فراز پیار سے بولا، پاگل جانتی ہو 4 ماہ سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں، جس دن آفس سے نکالا گیا تھا اسی دن تم بھی چھوڑ آئیں۔ لیکن آفیہ بس چاہتی تھی فراز ضرورت کا سامان گھر میں لاؤ، پہلے فریج بھی خراب ہے، جاؤ اب۔ فراز خاموش ہو گیا، پھر گھر واپس چلا گیا۔ ایک دوست سے پوچھا کوئی جاب مل سکتی ہے یار کہیں؟ دوست نے بتایا، یار ایک ہوٹل میں ویٹر کی ویکنسی ہے، چاہو تو وہاں ٹرائی کر سکتے ہو، بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ویٹر کی جاب کرنے لگا۔ ایک دن آفیہ اپنی پرانی دوستوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی، کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دوست پوچھنے لگی، یار تو نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں ملوایا، سنا ہے بہت پیارا ہے تیرا ہمسفر، ہمیں اس کی تصویر ہی دکھا دو۔ آفیہ مسکرانے لگی، ضرور دکھاؤں گی۔ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ایک دوست نے آواز دی، ویٹر یہاں آؤ۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑا ویٹر، ڈریس میں کوئی اور نہیں، سامنے فراز کھڑا تھا۔ آفیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا، بہت پیار سے فراز پوچھنے لگا، میڈم کیا کھائیں گی آپ؟ سب نے آرڈر دیا۔ فراز آفیہ کی طرف دیکھ کر بولا، میڈم آپ کیا لیں گی؟ آفیہ کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا، آرڈر لیا، چلا گیا۔ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر فراز پہ چلانے لگا، بدتمیزی سے آواز دے کر بولا، ٹیبل تیرا باپ صاف کرے گا، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری چاہیے تھی تو ہاتھ جوڑ رہا تھا، پاؤں پکڑ رہا تھا۔ فراز سر جھکائے ٹیبل صاف کرنے لگا۔ آفیہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل تڑپنے لگا، محبت جلنے لگی، میرا فراز میری خاطر۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دوڑتے ہوئے فراز کے سینے سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو میری جان، معاف کر دو مجھے، میں نہیں سمجھ سکی تھی آپ کو۔ فراز کے ماتھے پہ بوسہ کیا، فراز مجھے کچھ نہیں چاہیے،
جس میں میرے فراز کو اتنا درد ملے، میں لعنت بھیجتی ہوں اس خواہشات پر۔ فراز چلیں گھر چلتے ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے میری جان، مجھے آپ کے کمزور لمحوں میں آپ کا سہارا بننا تھا، مجھے مشکل وقت میں آپ کی ہمت بننا چاہیے تھا، لیکن میں پاگل اپنی انا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہی۔ فراز معاف کر دو نا، میری وجہ سے آپ نے اتنی اذیت سہی۔ فراز ماتھا چوم کر بولا، میری جان آپ نے محبت سے بات کی، سمجھو میں اپنا ہر درد بھول گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر کی جانب چل دیے۔ اگر شوہر 2 وقت کی عزت سے روٹی کھلا رہا ہے تو خوش رہو شہزادیوں، کون جانے آپ کا شوہر کس کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے گھر نہ اجاڑ دینا کہ اپنے ہمسفر کے پاس بیٹھ کر اسے احساس دلایا کریں کہ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں، نہ کہ تماشے اور بلا وجہ تماشا کر کے اپنی زندگی کو ناسور بنائیں۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ